نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله في مقام الآخر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالیشان کے دروازے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقام قبولیت عطا فرمائے۔ سفر اسلامی مہینوں کے اندر دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کے خاص بندے یعنی اولیاء کرام آپ کے وصال ہیں۔ پچھلے جمعہ مبارک پر اور ہم نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا، آپ کا اس مبارک گزرا۔ آئندہ آنے والے جمعہ سے قبل اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر محمد شرف پوری علیہ رحمہ آپ کا اس مبارک میں گزر جائے گا، تو لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج کچھ حضور میاں شیر محمد صاحب آپ کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، اور آئندہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ کہ 28 سفر کو خان والا رسول اور جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم امام حسن مجتبیٰ آپ کے مناقب کے اوپر ہوگا، اور اگر اللہ پاک نے زندگی عطا کی تو انشاءاللہ اس کے بعد ربیع الاول کا آغاز ہو جائے گا۔ سرکار قیامت کی خوشیاں ببانگ دوبل انشاءاللہ منائیں گے۔ اللہ پاک اکثر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ذمہ کوئی اور کام نہیں لگایا۔ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر عبادت کا بندہ حق ادا کرے تو تب ہی انسان کو اللہ پاک نے جو پیدا کیا اس کا مقصد پورا ہوگا۔
انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے خاص لوگ بھی ہیں جو اس آیت کے مصداق کہتے ہیں، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا فقط اللہ کی عبادت کو جانا اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اتنی دنیا سے بے رغبتی گزاری اور بے رغبتی کے اندر اپنی زندگی گزاری کہ آج ان کو گزرے ہوئے سینکڑوں سال بھی گزر گئے، مگر آج بھی ان کا چرچا اسی طرح موجود ہے۔ اس کے اندر آپ کئی اللہ کی مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کو 1000 سال ہونے کے قریب ہے، مگر آج داتا داتا کرتا کرتا ہے۔ حضور میاں شیر محمد شرف علی علیہ رحمہ آپ کو گزرے ہوئے تقریباً 1 صدی کے قریب کا عرصہ گزرنے کو ہے، لیکن آج ہر طرف شیر ربانی سے محبت کرنے والے لوگوں پہ جنم غمی نظر آتا ہے۔ اسی طرح جنہوں نے زندگی گزاری اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی اور ان کے اندر شمار ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، آپ کا بھی کل یوم وصال سے مبارک ہے، برآج آپ کا نام بھی زندہ ہے، لوگ اپنی نسبت آپ کی طرف کرتے ہیں۔ تو 2-3 مثالیں دے کر بتانا مقصود یہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کو مٹا دیا اور عبادت کا حق ادا کر دیا اور اپنا شمار وما خلقت الجن والانس کے ایسے افراد کے اندر کر دیا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیا، اپنے نفس کو قربان کر دیا، تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو بقا عطا کر دی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ والی کو زندگی عطا کر دی۔ قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، فرمایا اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو اطمینان دینے والا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک موقع پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، دوسری جگہ اللہ پاک نے اور بات وضاحت کر دی اور واضح کر دی کہ عبادت ہے کیا۔ فرمایا عبادت یہ ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ فرمایا جو ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اس ذکر سے اپنے دلوں کو مطمئن کرتے رہے، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کسی اور چیز کے اندر ذکر، کسی اور چیز کے اندر اطمینان تلاش نہ کرو، اطمینان فقط ذکر الہی کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ان اہل اللہ نے اولیاء نے صلحاء نے اپنے آپ کو اتنا ذکر کے اندر مستغرق کر دیا، اتنا اپنے آپ کو اس ذکر کے اندر ڈبو دیا کہ آج اس ذکر کے تو ان کا چرچا ہر خاص عام کی زبان پہ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کا ذکر کریں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایک کلیہ اور اصول دے دیا کہ فرمایا یہ تو کرتے ہو تو تم میری عبادت ہو اور اپنی بخشش کے لیے مجھے یاد کرتے ہو، لیکن فرمایا دنیا کے اندر تمہیں اس کا ایسا صلہ عطا کر دیا جائے گا کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اولیاء صلحاء انہوں نے ساری زندگی اللہ کے ذکر کے اندر بسر کی، تو اللہ پاک نے ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری افزانی کر دی۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو کشف المعجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ نے بیان کیا کہ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم کتب عند اللہ من الغافلین۔ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جو اہل تصوف کی آواز پر لبیک نہ کہے، یعنی ان کی بات نہ سنے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کا شمار غافل بندوں کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کی بات ہونے لگی ہے، ذکر والوں کی بات ہونے لگی ہے، ان کے لیے خاص ٹرم بولی جاتی ہے جن کو اہل تصوف کہتے ہیں، یعنی صوفیاء کی جو جماعت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے اندر جو ہے مٹا دیا ہے، ان کو اہل تصوف کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ اب اہل تصوف کون ہیں، اہل ذکر کون ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جہاں تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جو ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کی بات پر لبیک نہیں کہتے، ان کا شمار غافلوں کے اندر ہوگا، تو دوسری طرف تاجدار کائنات آپ نے اہل ذکر کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات سے پوچھا گیا کہ آقا یہ پھر اہل ذکر والے کون ہیں، یہ اہل تصوف کون ہیں؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ اذا رأوا ذکر اللہ، ان کی نشانی تاجدار کائنات نے آپ نے عطا کر دی۔ فرمایا اللہ والے کون ہیں، اہل تصوف کون ہیں، اہل ذکر کون ہیں؟ فرمایا دیکھو گے تم ان کو، اذا رأوا، تمہیں یاد اللہ آ جائے گا، ذکر اللہ، تم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ آج جن کو اچھے معرفت والے لوگوں کی سنگت نصیب ہوئی ہے، وہ اپنے دلوں پہ آ کر کے بتائیں کہ ایسا ہے کہ نہیں، کہ جب ہم کسی خاص اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو ہماری زبان پہ اللہ اللہ آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت اسما وہ روایت فرماتی کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں، کیوں نہیں آپ بتائیں ہمیں؟ تو تاجدار کائنات نے پھر وہی لفظ ارشاد فرمائے کہ اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لینا وہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ تو لہذا تاجدار کائنات کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی ذات کی خاطر مٹا دیا اور اہل تصوف کے اندر شامل ہو گیا اور اپنا اوڑھنا بچھونا فقط اللہ کی عبادت کو بنا دیا اور مخلوق اور دنیا کی طرف کوئی توجہ نہ رکھی، فرمایا اللہ پاک ان کو ایسے لوگوں کے اندر شمار کر دے گا کہ اذا رأوا، جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ کا ذکر یاد آ جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر محمد شرف پوری علیہ رحمہ آپ کی ذات ہو یا اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان بریلوی ہو یا حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہو یا دیگر اولیاء ہو، اب بتائیں جب ہم ان کے مزارات پر جاتے ہیں تو ہم ان کا ذکر تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو خدا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، درود مصطفیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جاتے ہم ان کے مزاروں پر ہیں اور وہاں جا کر بھی ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ایسے نفوس ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کیا، پھر اللہ پاک نے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا فرما دی۔ اور پھر سادہ مثال دیتا ہوں، اہل تصوف والوں نے بڑی مثالیں دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبد اللہ ہوتے ہیں، ذکر والے ہوتے ہیں، ان کے دل آئینے کی طرح، شیشے کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور فرمایا جو ان کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں اتنے روشن کیوں جاتے ہیں آئینے کی طرح، فرمایا اس لیے روشن ہوتے ہیں کہ ان کے دل تجلیات الہیہ کا عکس بن چکے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نور کا عکس ان کے دلوں پر اترتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل روشن بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے دل آئینے کی طرف پر ہو جاتے ہیں۔
جیسے شیشہ ہوتا ہے، ہم شیشہ دیکھتے ہیں، شیشے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اپنا چہرہ نظر آتا ہے. تو فرمایا تصوف والے، اہل ذکر والے، ان کے دل آئینے کی طرح روشن ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کبھی اہل معرفت کی جو نسبت اور ان کی سنگت کبھی نصیب ہو جائے تو وہ آپ کے حال سے واقف ہو جاتے ہیں. آپ نے دل کے اندر کوئی بات سوچی ہو وہ ان کی زبان پہ آ جاتی ہے. میں آگے مثال دوں گا اس چیز. ہاں، ہوں اہل معرفت والے، اہل حق والے ہوں. آج کل کے بھی نام نہاد پیر نہ ہو جنہوں نے پیری کو فقط ذریعہ معاش بنا لیا اور دیگر معاملات کی طرف چل پڑے. فرمایا ہوں اہل معرفت، ان کے دل آئینے کی طرح روشن ہوتے ہیں. آگے اہل تصوف نے لکھا کہ جو ان کے دل کے قریب ہوتا ہے، فرمایا ان کو بھی اس آئینے سے روشنی میسر آ جاتی ہے. وہ عکس ان کے دل سے آگے ان کے دل کو بھی منتقل ہو جاتا ہے. اور انہوں نے آگے مثال دی. فرمایا ولی کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس آئینے کی طرح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج کی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ سورج کی لائٹ کے بالکل سامنے ایک شیشہ کر دیں اور فرمایا اس شیشے کی سامنے طرف ایک شیشہ کریں تو وہ سورج کی شعائیں جو اس آئینے پر پڑ رہی ہوتی ہیں اس سے منعکس ہو کر دوسرے شیشے پر پڑتی ہیں. کہتے ہیں کہ رخ سیدھا ہونا چاہیے آئینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح آپ کی تار اندر کی تار 50 آئینے بھی کر دیں یا 50-100 بھی کر دیں، سورج کی شعائیں ایک شیشے سے ہوتی، دوسرے سے، تیسرے سے، آخری شیشے تک چلتی جائیں گی. تو اہل تصوف نے مثال دی کہ اللہ کے ولی کا دل اس آئینے کی طرح ہو جاتا ہے. تمہارا کام ہے کہ اس کے دل کی طرف اپنے دل کو سیدھا کرنا. اور فرمایا جس طرح سورج کی شعائیں ایک شیشے پر آ کے رکتی نہیں ہیں بلکہ منعکس ہو کر آگے سے آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں، فرمایا اس طرح ولی کے دل کی شعائیں بھی آگے سے آگے منتقل ہوتی جاتی ہیں. فقط ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے دل کی طرف اپنے دل کے آئینے کو موڑنا ہے، رستہ سیدھا کرنا ہے. درمیان کے اندر جو نفس کی خواہشات ہیں، جو برائیاں ہیں، جو ہماری بدعمالیاں ہیں، ان کو مٹانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، دل کو صاف ستھرا کرنا ہے. وہ شعائیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں گی. اور وہ شعائیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ تجلیات الہیہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے. تو یہ ولیوں کے دل اس طرح صاف ہوتے ہیں، اس طرح پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کو جو ہے وہ ہر طرح کے عیب سے پاک کر لیا ہوتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے ولی کی یہ شان ہے، فرمایا کہ جو ان کے قریب ہوتا ہے ان کی سنگت کی وجہ سے، مجلس کی وجہ سے اس کا دل بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے تو فرمایا اللہ کریم اس بندے سے اعلان جنگ کر دیتا ہے. اسی طرح جب ہمارے بندے، اللہ کے بندے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اتنا قرب پا لیتے ہیں اللہ پاک کا، کہتے ہیں کہ پھر وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کی طاقت ان کے ساتھ مدد کرتی ہے. وہ جس طرف دیکھتے ہیں ان کی نگاہ کے اندر اثر ہوتا ہے، وہ جو کلام کرتے ہیں ان کے کلام کے اندر اثر ہوتا ہے. وہ مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں، ساری مخلوق ان کی طرف چل پڑتی ہے. تو یہ ولی کا مقام ہو جاتا ہے کیونکہ اس دل کو اللہ پاک نے اپنے نور کے لیے چن لیا ہوتا ہے. ان لوگوں کے اندر حضور اعلیٰ حضرت میاں شیخ محمد مشرف کی اللہ رحمہ آپ کا بھی شمار ہے. آپ کے پیر و مرشد وہ کہتے ہیں خواجہ امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا، میاں شیخ محمد صاحب کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے مرید ہیں، ان کو آپ سے زیادہ شہرت ملتی جا رہی ہے، آپ سے زیادہ ان کا لوگ ان کی طرف راغب ہیں، تو بتائیں ان کے بارے میں. تو خواجہ امیر الدین جو آپ کے پیر و مرشد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس وقت شیر محمد کی صورت میں لوگوں کو ایک ہیرا عطا کر دیا ہے. اور خود کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن
اللہ پاک مجھ سے سوال کرے گا کہ امیر الدین دنیا سے کیا کما کے لائے ہو؟ تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ امیر الدین کہتے ہیں کہ میں اللہ کو جواب دوں گا کہ مولا اور تو کوئی خاص چیز تیار نہیں کر سکا، ہاں ایک بندے کو تیار کیا جس کا نام شیر محمد ہے، وہ تیری بارگاہ میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس درجے پر تھے حضور میاں شیر محمد شرف علیہ رحمہ کہ آپ کے پیر و مرشد آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی سوانح حیات کے اوپر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی، اور ایک کتاب حاجی فضل ہلالی ہوگا شیخ فیملی کے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ان کے بیٹے نے آگے کچھ وہ آیا حاجی فضل احمد صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا ایک واقعہ لکھا، اور جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی نا کہ وہ اہل معرفت والا، وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، پہچاننے والا ہو، دل آئینے کی طرح صاف ستھرا ہو، اجلا ہو، تو وہ آنے والے بندے کے بھی دل کے حال سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور حاجی فضل الہی انہوں نے حدیث دل برا کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ حضور میاں صاحب کے وہ مرید بھی تھے، قریبی رفقا کے اندر بھی تھے، کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوتا کہ میں جو ہے مختلف قسم کے جو اللہ والے ہیں، جس کسی کا پتہ چلتا میں سفر کرتا، اس کی ملاقات کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دور دور تک میں نے سفر بھی کیا، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ امرتسر کا ایک علاقہ ہے، اب وہ ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر چلا گیا، اس کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد ایک فقیر رہتا ہے جس نے کئی سالوں سے کسی مخلوق سے کوئی کلام نہیں کیا۔ حاجی فضل الہی صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں اس سے ملاقات کروں، کہتے ہیں کہ میں نے کچھ احباب کے ساتھ کیا، سفر شروع ہو گیا، چلتے چلتے امرتسر کے قریب اس گاؤں میں پہنچا، پوچھتے پوچھاتے اس بزرگ تک پہنچ گئے۔ تو گاؤں کے اندر مشہور تھا کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، لوگ انتظار کرتے ہیں، جب ان کا دل ہوتا ہے وہ ملاقات کے لیے بلا لیتے ہیں، بس تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی سنگت کو پانا ہے، پھر اٹھ کے چلا جانا ہے، کوئی سوال نہیں کرنا، کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ انہوں نے کئی سالوں سے، اور روایات کے اندر ہے کہ 12-13 سالوں سے کسی کی بات پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حاجی فضل الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے، اندر انہوں نے بلا لیا، 4-5 لوگ تھے، تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جو بزرگ جو مست رہتے تھے فقیر عبداللہ، 12-13 سالوں سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ حاجی فضل الہی صاحب کو کہتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ جس کے مرید ہیں اللہ پاک نے اس کو بڑا مقام عطا کر رکھا۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ہم نے اپنا تعارف پیش کیا، نہ کوئی بتایا کہ ہم کس کے مرید ہیں، تو ان کو پتا بھی چل گیا، ان کا جی میں 3 باتیں صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے زیادہ میں کلام نہیں کروں گا۔ کہتے ہم خاموش رہے، اس فقیر نے کہا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں پیر عطا کیا ہے، اس زمانے کے اندر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے مقبول ترین بندہ ہے، یعنی اس دور کے اندر اس کے کوئی ہم پلہ اللہ پاک نے نہیں بنایا۔ یہ آدھا حضور میاں شیخ آپ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس فقیر نے کہا کہ اگلی بات یہ ہے کہ تمہارے پیر کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو لوگوں کی جو بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے، ان کا پلہ تبدیل کرنا چاہے، پلٹانا چاہے، تو اللہ پاک اس کو طاقت عطا کرتی ہے۔ اور تیسری بات کی کہتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ دنیا جہاں کی دولت اگر اس کے قدموں میں نچھاور کر دی جائے تب بھی وہ ان کی طرف تکتا بھی نہیں ہے، اور اس کی نظر فقط خدا کی رضا پر رہتی ہے۔ یہ 3 باتیں اس فقیر نے جو 13 سال سے نہیں بولا تھا، ان سے ہم کلام ہوئے، بات کی، اور کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں اشارہ کیا، اٹھ کے آ گئے۔ یہ میاں صاحب کا عالم ہے کہ سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا فقیر جانتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر اللہ پاک نے کسی کو ولایت عطا کر دی، اور پھر حضور میاں شیر محمد شرف آپ کی عزت انکساری کا کیا عالم ہے، آپ سن کے آپ کو فرق ہوگی، خوشی ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں میاں صاحب کے پڑوس کے اندر رکھا۔
ان کے قریب تر دور کے اندر ہمیں پیدا کیا. ہمارا کام ہے کہ ہم نے دلوں کو کتنا صاف کرنا ہے اور اس بارگاہ سے ان کے آستانے سے کتنا فیض لینا ہے. ایک شخص نے آپ سے پوچھا، اب خیریت پوچھی کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے، خیریت ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا بھائی اگر قیامت کے دن نامہ اعمال شیر محمد کے دائیں آپ کے اندر دیا جائے گا تو سمجھنا خیریت کے ساتھ ہو، ورنہ کوئی خیریت نہیں. یہ عزت و انکساری کا عالم ہے کہ نگاہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہاں مرکوز ہے کہ اگر اچھے اعمال کر لیں گے تو اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا. اور ایک اور جو بات ہے، بات سے بات نکلتی ہے، اختتام کی طرف چلتا ہوں. یہ حضرت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ کی ملاقات ضرور ہوئی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے یسینہ بسینہ ایسی باتیں چلتی ہیں کہ میاں صاحب سے بعض لوگوں نے بعد میں سوال کیا کہ آپ نے یہ داڑھی کے بغیر والے شخص سے کیوں ملاقات کی؟ تو میاں صاحب نے کہا بھائی تمہیں نہیں معلوم، اس کے دل کے اندر داڑھی ہے. تو ایسی بات تو کتابوں کے اندر مجھے تو نہیں ملی، اگر کسی نے پڑھی ہو تو وہ بتا سکتا ہے. بہرحال یہ بات، ایسی بات میاں صاحب کی طرف منسوخ کی گئی، ایسی بات آپ نے نہیں کی، کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر شریعت کا حکم جاری نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے ہم کوئی گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں دل کے اندر گناہ کا ارادہ نہیں تھا، تو جو گناہ پہ پکڑ ہوگی وہ ظاہر کے اوپر ہوگی، دل کے ارادے کے اوپر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے. اسی طرح اس کی بے شمار مثالیں ہیں. بہرحال اس بحث کی طرف نہیں جاتے. 1900